یہ لڑکیاں چونکہ ان میں کی اکثر وہ ہیں جو کالجز میں پڑھتی ہیں، اسکولوں میں پڑھتی ہیں، اور ان کو دھارمک گیان کم ہے، اور ہمارے دھرم میں یا کسی بھی سماج کے اندر آپ جانتے ہیں کہ سماج کی گاڑی جن دو پہیوں پر چلتی تھی ہے، اس میں ایک پہیہ مرد ہے، ایک پہیہ عورت ہے، اور دونوں پہیوں میں جب تک بیلنس نہیں رہے گا اس وقت تک گاڑی چل نہیں سکتی۔ اب دیکھیے جہاں تک دینی ماحول میں مردوں کی تعلیم کا معاملہ ہے تو مرد جو ہے مسجدوں میں جلسوں میں جیسا کہ شیخ نے کہا کہ وہ تو پہنچ جاتے ہیں، سن لیتے ہیں، لیکن عورتوں کے لیے کوئی خاص انتظام نہیں ہو پاتا ہے۔ یہاں عورتوں کے لیے بھی اسلام حکم دیتا ہے، اور ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ اس زمانے میں بھی عورتوں کے لیے ہفتے کا ایک دن خاص تھا جس میں عورتیں جمع ہوتی تھی اور وہاں اور اس کو دین کا معاملہ سمجھایا جاتا، کیونکہ ابھی لڑکیوں میں بہت ساری بے حیائی آ چکی ہے۔ جی، اسکول میں پڑھنے کے ماتحت سب لڑکیاں اسکول ہی کے رنگ و روپ میں ڈھلنے لگی۔ حضرت یہ ماہانہ دینی و تربیتی پروگرام آج منعقد ہو رہا ہے، کیا کہنا چاہیں گے اس موقع سے آپ؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ یہ مدرسہ اسلامیہ راگھو نگر بھگواڑہ ضلع مدھوبنی، جو ایک 100 سالہ قدیم دینی مدرسہ ہے، اور یہ مدرسہ ایجوکیشن بورڈ، بہار اسٹیٹ مدرسہ ایجوکیشن بورڈ کا ایک مدرسہ ہے۔ اس میں یہاں دینی تعلیم اور عصری تعلیم بہار بورڈ کے مطابق ہوتی ہے۔ اس میں جو ایکسٹرا کریکولم ہے یا ایکسٹرا ایکٹیویٹی ہے، اسی ایکٹیویٹی کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ ہر مہینے کے آخری اتوار کو شہر کی بچیوں کو، خاص کر بھگواڑہ اور گوا پوکھر اور دوسرے محلوں میں جو بھی مسلم بچیاں رہتی ہیں، ان کو انوائٹ کیا جاتا ہے۔ پہلے سے ان کو اطلاع دے دی جاتی ہے، سوچنا دے دی جاتی ہے، دن، تاریخ اور وقت متعین کر دیا جاتا ہے، چنانچہ وہ مقررہ وقت پر یہاں مدرسے کے گیٹ سے لگے ہوئے رائٹ ہینڈ میں جو لائبریری ہال ہے، نیچے فرسٹ فلور پر یا کہہ لیجیے گراؤنڈ فلور پر یہ لڑکیاں اکٹھا ہوتی ہیں، جن کی تصویر آپ نے دیکھی، تعداد کچھ بڑھتی گھٹتی رہتی ہے حالات کے مطابق۔ یہ لڑکیاں چونکہ ان میں کی اکثر وہ ہیں جو کالجز میں پڑھتی ہیں، اسکولوں میں پڑھتی ہیں، اور ان کو دھارمک گیان کم ہے، اور ہمارے دھرم میں یا کسی بھی سماج کے اندر آپ جانتے ہیں کہ سماج کی گاڑی جن دو پہیوں پر چلتی تھی ہے، اس میں ایک پہیہ مرد ہے، ایک پہیہ عورت ہے، اور دونوں پہیوں میں جب تک بیلنس نہیں رہے گا اس وقت تک گاڑی چل نہیں سکتی۔ تو مرد حضرات تو ہمارے یہاں کئی اور سبھاؤں کے اندر سنتے رہتے ہیں وعظ اور بیان، تو ان کو معلوم ہوتا ہے کہ ان کو اپنی بیویوں کے تعلق سے کیا کچھ کرنا ہے، کیا ذمہ داری ادا کرنی ہے۔ لیکن لڑکیوں کو کچھ کم ہی اتفاق ہوتا ہے کہ وہ کسی جلسے میں یا کسی مولانا سے وہ کچھ سن سکے۔ کچھ اگر لڑکیاں ایکٹیو ہیں سوشل میڈیا پر، کسی اچھے عالم کی اوتھینٹک علم اگر لیتی ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ ان کو موقع کم ہی ملتا ہے۔ تو مدرسے نے یہ سوچا کہ اتوار کو ان کے اسکول کالجز بند ہوتے ہیں، کیوں نہ ہم 1-1.5 گھنٹے کا کوئی تربیتی اور تعلیمی اور تربیتی ایک پروگرام چلائیں، جس کے اندر ان بچیوں کو دھرم کے تعلق سے بتائیں، اور ان کو بتائیں کہ صاحب ماں باپ کا کیا حق ہے، ان کے ساتھ بیٹی بیٹوں کو کس طرح سے پیش آنا چاہیے، اور آنے والی جو ان کی زندگی ہے جس میں یہ کسی کی گرہنی بنیں گی، کسی کی اہلیہ بنیں گی، کسی کی بیوی بنیں گی، تو بیوی کی حیثیت سے ان کی کیا ذمہ داری ہے ان کے شوہر کے تئیں، اور پھر بال بچے کو یہ اپنے کیسے پالے گی پوسے گی، کیسے ایک مسلمان، کیسے ایک اچھا شہری بنائیں گی۔ اس سلسلے کے اندر ان کو ہم ان کے اندر بیداری لانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو گیان پراپت کرتے ہیں، جو ہمارے مذہب نے عورتوں کے تعلق سے جو ایک پورا سسٹم دیا ہے، اس کے تحت ان کو ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں ان کو بتاتے ہیں، اور ان کو ان کے فرائض منصبی اور ان کی ذمہ داریوں سے ان کو آگاہ کرتے ہیں، تاکہ یہ مستقبل میں ایک اچھی بیوی، ایک اچھی ماں اور ایک اچھی سماج سیویکا بن کر کے کیسے یہ زندگی گزارے گی، اور سماج کو اپنی خوشبو سے کیسے مہکائیں گی، اور سماج میں کس طریقے سے امن اور شانتی لانے میں مردوں کے شانہ بشانہ چل کر کے یہ ایک اچھا کردار ادا کریں گی۔ اسی ادیش کے تئیں ہمارے مدرسے کے ذمہ دار نے حافظ صغیر احمد مدنی صاحب جو اس کے سیکریٹری ہیں، اور اسی طریقے سے جو اس کے سچیو ہیں،
حافظ ضیاء الرحمان صاحب اور اسی طریقہ سے مولانا وسیع اسلامی صاحب اور انیس الرحمان اسلامی صاحب، ان لوگوں کی ملی جلی کوششوں کے نتیجے میں ٹائم ٹو ٹائم جو اس کے سنچالک ہوتے ہیں یا جو اس میں تقریر کرنے والے، پروچن دینے والے جو ہمارے مقرر ہوتے ہیں وہ بدلتے رہتے ہیں اور ان کو گیان دیتے رہتے ہیں، اور لاسٹ میں ان کے جو کوشچنس ہوتے ہیں اس کا ہم اسلامی کے اعتبار سے سوال کا جواب بھی دیتے ہیں۔ اس طریقے سے یہ خوش ہو کر کے یہاں سے علم لے کر جاتی ہیں، اور کچھ کتابیں بھی ان کو ہم گائیڈ کے طور پر دیتے ہیں جن کو یہ پڑھتی رہیں۔ یہی ہمارا ادیش ہے۔ بہت شکریہ، آپ اپنے بارے میں بتا رہے ہیں۔ اب میں اسی مدرسے میں ابھی میری بحالی ہوئی ہے اپریل کے اندر۔ میرا نام محمد اشفاق سلفی ہے، میں دربھنگے ضلع سے تعلق رکھتا ہوں، کیوٹی بلاک میں پیغمبر پور بستی کا رہنے والا ہوں۔ یہاں ہائر ایجوکیشن میں ہوں، میں آخری سالوں کے اندر بچوں کو پڑھاتا ہوں، اور عام طریقہ سے جب سے میں آیا ہوں یہاں پر جو بھی میٹنگ ہو رہی ہے اس میں میں ایک مقرر کی حیثیت سے، ایک وقتہ کی حیثیت سے میں بھی رہتا ہوں، میرے ساتھ اور بھی میرے کلیگ لوگ رہتے ہیں، تو یہی میرا چھوٹا سا تعارف ہے۔ بہت بہت شکریہ ان کے بارے میں۔ جی، جیسا کہ ابھی شیخ محترم نے واضح کیا کہ ماہانہ یہ دینی اور تربیتی پروگرام جو مدرسہ کے بینر تلے مہینہ کے آخری اتوار کو ہوتا ہے، بس میرا ادیش یہی ہے کہ لڑکیوں میں دینی تعلیمی بیداری آ سکے اور ایک صحیح زندگی گزارنے کی لڑکیاں کوشش کریں۔ اسلام ہی ایک واحد ایسا مذہب ہے جو ہر اعتبار سے عورتوں کو اونچا مقام دیتا ہے اور اس کے لیے کوشش بھی کرتا ہے۔ اب دیکھیے، جہاں تک دینی ماحول میں مردوں کی تعلیم کا معاملہ ہے تو مرد جو ہے مسجدوں میں، جلسوں میں، جیسا کہ شیخ نے کہا کہ وہ تو پہنچ جاتے ہیں، سن لیتے ہیں، لیکن عورتوں کے لیے کوئی خاص انتظام نہیں ہو پاتا ہے۔ یہاں عورتوں کے لیے بھی اسلام حکم دیتا ہے، اور ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ اس زمانے میں بھی عورتوں کے لیے ہفتے کا ایک دن خاص تھا جس میں عورتیں جمع ہوتی تھیں اور وہاں اس کو دین کا معاملہ سمجھایا جاتا تھا۔ بس میری کوشش یہ ہے کہ لڑکی جو ہے سیدھے راستے پر آنے کی کوشش کریں۔ اور میں اپنا تعارف اس اعتبار سے میں دوں کہ میں محمد فیاض عالم اسلامی، اسی مدرسے سے میں فارغ بھی ہوں، اور سن 2016 میں میری بحالی مارچ کے مہینے میں ہوئی ہے۔ 10 سال سے میں یہاں خدمت انجام دے رہا ہوں استاد کی حیثیت سے۔ شکریہ۔ کیا نام ہے آپ کا؟ صادقہ۔ کہاں گھر ہے آپ کا؟ صادقہ بنت حیدر، گھر کہاں ہے آپ کا؟ راگو نگر۔ جو تربیتی پروگرام ہے جو آج کا رکھا گیا ہے، کیا کہنا چاہیں گے اس کے بارے میں آپ؟ مہینے کے لاسٹ اتوار کو ہوتا ہے۔ اسکول میں کالج میں پڑھتی ہیں آپ یا پھر کالج میں پڑھتے ہیں، کس ایئر میں پڑھتی ہیں؟ ایم اے میں ایڈمیشن لیے۔ ایم اے میں پڑھ رہی ہیں آپ، لگ رہا ہے آپ کو اس سے کافی فائدہ ہوگا جی لڑکیوں جی، کو؟ بہت زیادہ فائدہ ہو رہا ہے، اور یہ ہم لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ ابھی لڑکیوں میں بہت ساری بے حیائی آ چکی ہے۔ جی، اسکول میں پڑھنے کے ماتحت سب لڑکیاں اسکول ہی کے رنگ و روپ میں ڈھلنے لگی، اس لیے یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ سماج کے لیے بہت ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، شکریہ آپ کا۔